مقصد شکر کرنا نہیں ہوتا, اترانا ہوتا ہے. بعض دفعہ نا لیبل بڑا اچھا لگاتے ہیں لوگ, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی اچھی گھڑی دی ہے. مقصد ہوتا ہے غریب کو نیچا دکھانا. اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اپنے پاس, سمجھ رہے. آج کل نا یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مقصد ہوتا ہے سامنے والے کو اللہ کا شکر ہے میرے پاس مرسیڈیز ہے, بے رکشے والے کو کیوں بتا رہے تو یہ بات شو مارنے کے لیے نا, اللہ کا شکر ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو ناشکرے لوگ ہیں نا, یہ اصل میں ناشکرے ہیں. تو یہ کیا ہوتے ہیں, وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, جب انسان کو ہم کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, اترانے لگتا ہے, ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ, جب اس سے وہ رحمت چھین لیتے ہیں, إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ, ناشکری کی اور مایوسی کی باتیں شروع کر دیتا ہے. اللہ کو یہ طرز بالکل پسند نہیں ہے, نعمتوں میں اترانا اور غموں میں ناشکری کرنا. غموں میں ناشکریاں کیسے ہوتی ہیں؟ ایک صاحب تھے نمازی, ان کے بچے کا انتقال ہو گیا, چھوٹے بچے کا. بڑی اللہ رسول کی باتیں کرتے تھے. ایک دن میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کے بچے کا, بہت پرانا واقعہ 25-30 سال, کہتے ہیں یار میرے بچے کا انتقال ہو گیا, اللہ کو پتہ نہیں میں ہی ملا تھا, میرا ہی بچہ مارنا تھا, اس قسم کی باتیں. میں نے کہا آپ تو نماز پڑھتے ہو, آپ ایسی ناشکری کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں خود سوچو یار, اتنے سال میں نے اس کو پالا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بہر خیر کچھ نہیں کہا, ایسے آدمی کو کیا نصیحت کرے انسان. تو آج کل یہ ناشکری کی باتیں زبانوں پہ عام ہیں. بھائی نعمت ملی ہے, اللہ نے دی ہے بھائی, بھیک میں ملی ہے, ہمارا کمال نہیں ہے. چھن گئی, چھینی کس نے ہے؟ اللہ نے. تو وہ ہمارا دشمن تو ہے نہیں. جب دشمن نہیں ہے تو بھائی اسی میں ہماری کیا ہوگی, خیر ہوگی, صبر کریں گے. ابھی میں بیماری چل رہی ہے نا, بہت لمبی ہو گئی ہے. کل میں بہت ٹینشن میں آ گیا نا, بخار بھی تھا اور درد بھی جسم میں. میں نے کہا یار ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. اپنے آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں, یار کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا یہ بیماری میری, ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. اینٹی بایوٹک کا کورس بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. پھر میں نے بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو پتہ کیا تسلی تھی, میں نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مر جائیں گے. اپنے آپ کو میں نے سمجھا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا, تمیز سے بیٹھے رہو, جب اللہ کو ٹھیک کرنا ہوگا ٹھیک کر دے گا آرام سے. تو ایسے ہی چل رہے ہیں, کافی ٹھیک ہو گیا اللہ کا شکر, یہ سوچ کے ٹھیک ہو گیا. تو یہی سوچا میں نے کہا کیا ہوگا, آواز بیٹھ جائے گی تو اور بند ہو جائے گا گلا, تو کب تک بند ہوگا, تو پھر بند ہوتے ہوتے یہ ہو جائے گا, پھر وہ ہو جائے گا, پھر وہ ہو جائے گا, بالآخر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں گے, نلکیاں لگ جائیں گے, بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. اینڈ تو یہی ہے نا, اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے, کوئی فرشتہ آ کے بولے اچھا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آپشن بھی ہے, اللہ صحت دے دے. لیکن زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا, تو بھائی چھوڑ دو اللہ پہ. انسان پتہ کیا سوچتا, ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا, ہائے میرے فلانے کا کیا ہوگا. بھائی اللہ سے لڑ نہیں سکتے. ہم جو کر سکتے ہیں زندگی میں ان کے لیے کرو, جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس میں غم مت کرو. ہاں اپنی زندگی میں ان کے لیے آپ کچھ نہ کرو کہ مر گئے تو بےچارے روڈ پہ گھومتے پھر رہے ہیں, یہ غلط ہے. جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کے بس میں ہے وہ کر کے جاؤ, ہر وقت تیار رہو, کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی بندہ. اور کراچی میں تو بھائی بغیر بیمار ہوئے مرنے کا ریشو زیادہ ہے. اتنے ڈاکو ابھی دیکھنا عید کی راتوں میں تو یہ دھوم مچی ہوگی, ڈاکو ابھی رائفلیں اپنی صاف کر رہے ہیں. رمضان کے آخری عشرے میں عید تو ڈاکوؤں کی ہوتی ہے, جنازے اٹھتے ہیں آخری عشروں میں. ابھی ہمارے جامع رشید کے ایک استاذ کو ڈاکو نے گولی ماری ہے, جوان ینگ استاذ. اور ابھی دیکھنا حکومت 27ویں رات میں نا دعاؤں کے بجائے بد دعائیں زیادہ کرو. جب ختم قرآن کا موقع آئے گا نا, ان حکمرانوں کے خلاف جنہوں نے ہمیں اس عذاب میں ڈالا ہوا ہے, ان بدبختوں کے خلاف, جس کے گھر میں جوان موتیں ہوتی ہیں اس سے پوچھو اس کے بچوں پہ کیا گزرتی ہے, اس کی بیوی پہ کیا گزرتی ہے. اتنی موتیں ہوتی ہیں کراچی میں رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے میں, کیونکہ لوگوں کے جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, شاپنگیں کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکوؤں کا راج ہوتا ہے, حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. چند سال پہلے رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے تھے ڈاکو کو شوٹ کرنے کی, کراچی میں فوراً کیا ہو گیا تھا, امن. گورنمنٹ اگر آج بھی رینجرز کو مکمل اختیارات دے دے کہ ڈاکو نظر آئے جان سے مار دو, 3 دنوں میں کراچی میں امن ہو جائے گا. لیکن گورنمنٹ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ شاید ان کے اپنے بندے بھی اس کام میں ملوث ہوں. یہی ہوگا, کہتے ہیں ہم کیوں رینجرز کو, میں رینجر جب بھی بات کرتا ہوں کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں اختیارات ہی نہیں دیتی ہے. تو اب خیر یہ کیا قصے ہم تراویح میں لے کے بیٹھ گئے, تو بس جلدی سے بات کو سمیٹ کر ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی غم پہنچتا ہے, انہ لیئوس کفور,
یہ مایوس بھی ہوتا ہے اور ناشکر بھی. سورہ ہود اگر آپ کو قرآن آتا ہو نا عربی میں, خدا کی قسم سننے سے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. اتنی اس کی آیتوں میں ایسا تناسب ہے. کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ ہود ترجمہ سامنے رکھ کے سنا کریں, بہت مزہ آئے گا. بس 2-3 آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں. اور اللہ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ, اللہ کہتے ہیں پھر اگر ہم غم اس سے دور کر دیں, پہلے تو بڑا روتا ہے اللہ اس عذاب میں ڈال دیا, مجھے نکال لے مجھے نکال لے. اللہ کہتے ہیں پھر ہم جب دوبارہ اس کو خوشی دے دیتے ہیں, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ, پھر شیخیاں بھگارنے لگتا ہے. پھر کیا کرتا ہے, اترانے لگتا ہے, اور اپنے رب کو جو غم میں تھوڑا بہت رب یاد بھی آ رہا تھا نا, اس رب کو بھول جاتا ہے. یہ انسان کی کیا ہے حالت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, ہاں جن کی طبیعت میں صبر ہے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو اچھے اعمال کرتے ہیں, أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. ان کی یہ کنڈیشن نے, نہ یہ خوشی میں آپے سے باہر ہوتے ہیں اور نہ یہ غموں میں کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. کسی کے گھر میں دینداری کا اندازہ لگانا, ان کے گھر میں میت سے لگا لیا کرو اور شادی سے لگایا کرو. شادی میں خوشی ہوتی ہے اور میت میں کیا ہوتا ہے, غم. کسی قوم کو دیکھنا ہو نا, یہ کتنا پجامے میں ہے یا پجامے سے باہر ہیں, تو جو شادیوں میں دنادن اچھل رہے ہیں نا, ٹھیوں ٹھیوں کلابازیاں کھا رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں, یہ سوچ کے کیا ہیں, یہ ایسا بتا رہے ہیں جیسے دنیا میں ہمارے یہاں ہی شادی ہوئی ہے, باقی تو پتہ نہیں بلوٹوتھ سے پیدا ہوئے ہیں بچے یا کیا ہوا ہے. میں ایک جگہ گیا کہیں نکاح پڑھانے, میں نے ان کو پہلے کہا غیر شرعی شادی میں نہیں جاؤں گا. میں گیا ہوں تو 1 گھنٹہ لگا بارات کو پہنچنے میں, وہ ٹھیوں ٹھیوں کیا ہو رہا ہے, اتنی بڑی ٹینشن یار. میں نے کہا تم لوگوں نے کیا کہا, اگر ہم نے اس طرح سے کی ہوتی تو ہم تو ایک ہی پہ آ کے پھنس چکے ہوتے. اب تو کیا ہو رہا ہے, دولہا گانے سنا رہا ہے دلہن کو شادی میں, دلہنیں اس کے ساتھ آ کے بیٹھ رہی ہیں اور سارے مکس گیدرنگ ہے, لڑکے لڑکیاں مکس ہو رہے ہیں. چھوڑ دو یار چھچورے پن کو, کیا کرو, بس کرو بس کرو. تو شادی میں اللہ کی حدود سے کراس کر جانا, یہ اس کی علامت ہے کہ دینداری بولو نہیں ہے. آپ کو جب پہلی دفعہ کوئی خوشی ملی ہے, اس سے پہلے آپ نے کوئی خوشی کبھی دیکھی نہیں, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور غم میں بھی ایسا ہی ہے, میت ہوتی ہے تو وہ جو رو رہے ہیں ہاں ہو, ایسے پروگرام چل رہے ہیں باقاعدہ رونے. کل کسی نے بڑی اچھی ایک ویڈیو بھیجی, نہیں شیئر بتاؤں گا آپ کو, پھر وہ غلط ہو جائے گا. اچھا خیر, وہ لوگ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. خیر, تو ہم نے علماء کے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے, ان کی خوشیاں بھی دیکھی ہیں اور ان کے غم بھی دیکھے. خوشیاں بھی چہرے سے خوشی کے آثار جھلک رہے ہوتے ہیں, حدود میں رہتے ہیں اور دل سے خوش ہوتے ہیں. اور جب غم ہوتا ہے, ہمارے نبی کیسے خوش ہوتے تھے, حتیٰ اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر. حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی نا, ہمارے نبی کے چہرے پہ خوشی. تو یہ نہیں کہ حضرت کعب بن مالک نے ڈھم ڈماڈم شروع کر دیا اور پورا نائٹ پروگرام ہوگا معاذ اللہ, اور جی میری توبہ قبول. وہ کہتے ہیں کعب بن مالک, اسلام لانے کے بعد میری زندگی میں اس سے بڑا خوشی کا دن نہیں آیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اتنے خوش تھے, اتنے خوش کہ جو خوشخبری لے کر آیا, کہتے ہیں میرے پاس تحفہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, اوپر چادر پہنی تھی میں نے اور نیچے لنگی, وہ چادر اتار کے میں نے اس کو دے دی. یہ ہے خوشی کا اظہار, سمجھ رہے. اور اتنے خوش تھے, یہ نہیں کہ اب کوئی بھنگڑا ہوگا تو فلانا ہوگا. تو پھر جب نبی کے پاس آئے, کہتے ہیں نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح خوشی سے چمک رہا تھا. فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب تیری ماں نے جب سے تجھے جنا ہے نا, اس سے بڑا تیری زندگی میں خوشی کا دن نہیں آیا. اس دن کی میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں. صحابہ بھی خوش ہوتے تھے بھائی, ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں, ولیمے بھی کیے ہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ ارب پتی تاجر تھے, جب شادی کرتے نا تو ولیمہ 3 دن لنگر چلتا تھا ان کا. 3 دن تک دیگوں کے ڈھکن کھل رہے ہیں, پبلک آ رہی ہے اور گوشت کھلایا جا رہا ہے. سرید اس زمانے میں اچھا کھانا تھا. 3 دن پبلک کنٹینیو. کتنا خرچ کیا, لیکن کس پر, کھلانے پر. یہ خوشی. آج خوشی شروع ہوتی ہے, لڑکیاں
نیم برہنہ کپڑے پہن کے آ جاتی ہیں. اور کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے, لڑکا منہ دھو رہا ہو نا, سمجھ لو گھر سے باہر جا رہا ہے. لڑکی منہ دھو رہی ہو, سمجھ لو باہر جانے کا اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے. وہ میک اپ اتار رہی ہے نا منہ دھو کے. تو اتنا چلو میک اپ ان کا پرسنل معاملہ ہے, لیکن یار ان کو تو جانے دو نا. لیکن وہ خواتین کا الگ رکھو نا. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو کے نہ جائیں شادیوں میں. مکس گیدرنگ کیوں, مردوں میں کے بیچ میں کیوں گھس رہی ہو؟ کتنی بے غیرتی ہے, کتنی بے شرمی ہے. الگ ہو جاؤ بھائی. کچھ اللہ بھی تو ہے نا, کچھ اس کے لیے بھی تو کر لو. نہیں ادھر ہی گھسنا ہے مردوں میں, مردوں کا عورتوں میں گھسنا ہے. انجوائے کرو, ٹھیک ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. مولویوں کو برا بھلا کہو, یہ براڈ مائنڈیڈ ہے, یہ کہتے ہیں بیچ میں تمبو لگاؤ, یہ پرانے زمانے کے لوگ. انگریزوں کے ہاں تمبو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, تبھی وہ چاند پہ پہنچ گیا. اور یہ کہتے ہیں ادھر بیچ میں ایک تمبو آنا چاہیے, لیڈیز ادھر ہونی چاہیے, جینٹس ادھر ہونے چاہیے. کیا ہو گیا, اس نے اس کو آنکھ پٹکا کر لیا, اس نے اس کو دیکھ لیا تھوڑی. اور تعریفیں بھی کرے, آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, آج تو کہتی تھینک یو ویری مچ. پرانے زمانے میں اٹھا کے چپیٹ لگاتی تھی, اب چونکہ غیرت ویرت ختم ہو گئی تو آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, تھینک یو. اور انٹی آپ بھی ماشاءاللہ. انٹی تو بول نہیں دینا کبھی غلطی سے, شادی میں پوری طلاق ہو جائے گی وہیں پہ, بتا رہا ہوں. تو یہ سب دل کے خوش کرنے کے بہانے ہیں, جس سے میں اور آپ مطمئن ہو سکتے ہیں. جس رب نے پردے کی آیات نازل کی ہیں, اس کے قہر اور غضب جوش میں آتا ہے. اس نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہا ناپ تول میں کمی مت کرو, اکھاڑ پھینکوں گا میں تمہیں. اس نے ہماری عورت کو کہا ہے غیر محرم مرد کے سامنے زینت اختیار نہیں کرنا. تو دنیا کو کوئی غم نہیں ہوتا, اور مولویوں کو بھی نہیں ہوتا. آپ سب ہمیں کیا ہو رہا ہے, تم جاؤ جہنم میں, ہم نے کیا, ہمیں تو اپنے بچوں کی فکر ہوگی, اپنی بیٹیوں کی. جس نے دین پہ آنا ہے آ جائے, نہیں آنا جائے کہاں, جہنم میں. لوگ سمجھتے ہیں یہ اندر سے جل رہے ہیں. ہم کیوں جلیں گے, ہم تو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے, اللہ بچائے, یعنی 4 سے نہیں بچائے, اللہ تعالیٰ شو مارنے سے بچائے. لیکن آپ کو بتا رہے ہم کیوں جلیں گے. ہمارے لیے تو اللہ نے حلال کے راستے کھولے ہوئے ہیں, اتنے حلال کو عام کر دیا اللہ نے ہمارے لیے. ہم تو تم پہ ترس کھا رہے ہیں کہ تم سڑتے رہو ساری زندگی بدبودار گند میں منہ مار مار کے. نہ تمہیں بیوی کی محبت ملتی ہے, نہ تمہیں بچوں سے پیار ملتا ہے, کیونکہ بچوں کو پتا ہوتا ہے میرا باپ ٹھرکی ہے. ایک دن فلاں آنٹی کو دیکھ رہا تھا, ایک دن فلاں آنٹی. بچوں کے دل سے باپ کی عظمت. میرے باپ کے بارے میں مجھے کوئی شکایت کرتا کہ میرے والد صاحب خواتین کو دیکھتے تھے جا کے غلط نظروں سے, میرے دل میں اپنے باپ کی عزت رہتی. آج جب بھی میں اپنے باپ کا نام لیتا ہوں, میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتا. عقیدت میں, محبت میں نہیں مجھ سے ذکر ہوتا اپنے والد کا. کیوں, میرے دل میں ان کی ایک عظمت ہے. شریف آدمی تھے. آج تک میں نے نہیں کبھی سنا ان کے بارے میں, نہ کبھی دیکھا کہ کسی غیر محرم عورت کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہو. ہمیشہ میں نے ان کی نظریں کہاں دیکھی, نیچے, ہمیشہ نظریں نیچے دیکھی. تو یہ جو سوسائٹی آپ ہمیں دے رہے ہو نا, مس گیدرنگ والی, یہی ٹھرکی لونڈے لپاڑے کل باپ بھی بنیں گے. اور یہ عادتیں ختم نہیں ہوتی. ان کی عورتیں بھی دیکھیں گی ہمارا میاں ٹھرکی ہے, ان کے بچے بھی دیکھیں گے, تبھی ان کا گھریلو نظام تباہ و برباد. گدے گھوڑوں والی زندگی ہوتی ہے ان سیکولر لبرل لوگوں کی, گدے گھوڑوں والی زندگی. ان کے گھروں میں عزتیں محبتیں نہیں ہیں, وقار ختم ہے, کیونکہ انہوں نے خدا سے بغاوت کی ہے. اللہ سب سے پہلے ان کے گھروں کے سکون کو چھین لیتا ہے. تو بھائی اللہ کو ہم کیا کہہ رہے ہیں شادی مت کرو, ہم تو کہہ رہے ہیں 4 کرو, 4 دفعہ ولیمے کرو. ہم کہہ رہے ہیں دعوت میں عورتوں کو بھی بلاؤ, مردوں کو بھی بلاؤ. ایک بیچ میں پارٹیشن کا کہہ رہے ہیں, یار تو ان کو ادھر کر دو. ہم خواتین کو یہ بھی کہہ رہے ہیں میک اپ کر کے جاؤ, تیار ہو کے جاؤ, آپ کا حق ہے بھائی, زینت عورت کا حق ہے, لیکن وہ زینت غیر محرم مرد کے لیے نہیں ہونی چاہیے. پارٹیشن کر دو. اتنا سا اللہ کا حکم مانتے ہوئے تمہیں اگر تکلیف ہو رہی ہے, پھر اللہ کا حق بنتا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالے, پھر تمہارے زندگی میں بھی سکون چھینے, آخرت میں بھی سکون چھینے تم سے.